الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان المبارک کے روزے کی اپنی ایک فوائد یعنی اس کا اصلی غرض ہے، مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے تقویٰ کا حصول۔ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جو رمضان کے روزے کی فرضیت کی دلیل ہے، اس میں اللہ جل وعلا نے روزے کی فرضیت کے مقصد کو لعلکم تتقون کہہ کے بیان کیا تاکہ تم تقویٰ شعار بن جاؤ۔ اور تقویٰ کا مطلب مختلف لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہاری زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی بن جائے، تمہارا ہر عمل، تمہارا ہر قول، تمہارا ہر کام، تمہارے ہر بات شریعت کے دائرے میں ہو، کہ جہاں نہ اللہ جل وعلا کی نافرمانی ہو، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی خلاف ورزی ہو، تو یہ ہے اصل تقویٰ۔ اور اسی معنی میں حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی بھی ہے کہ الصوم جنہ یا الصیام جنہ، یہ بھی الفاظ ہے کہ روزہ ایک ڈھال تو اصل میں اس اوزار کو کہتے ہیں ظاہری معنی میں کہ جو کوئی بھی انسان دوسرے کے حملے کو، دوسرے کے تیر و تلوار کے وار کو روکنے کے لیے بناتا ہے اور رکھتا ہے تاکہ دوسرے کے وار سے بچ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات معنوی طور پر کہی کہ صوم یعنی روزہ ایک ڈھال ہے، تو یہ ڈھال کس چیز سے بچانے کے لیے ہے؟ شیطان کے وار سے، شیطان کے حملے سے، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے گمراہ کرنے سے۔ اور یہی ایک معیار ہے روزے کی قبولیت کا اور تقویٰ کے حصول کا، کہ اگر کسی انسان کا روزہ ایسا ہے کہ جو اس کو گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی اور آپ کی سنت کی مخالفت سے روک رہا ہے اور باز رکھے ہوئے ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا روزہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے۔ کہ یہی تو روزے کا مقصد ہے کہ انسان اپنے روزے کے ذریعہ شیطان کے سارے قسم کے حملوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، کہ اس کی اور اس کے نقش قدم کی پیروی بالکل نہ کرے۔ یہ ہے اصل مقصد روزے کا۔ اور اسی لیے میں آخری بات کو اس حدیث پر ختم کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو کہا تھا کہ مسئلہ بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام روزہ نہیں۔ اگر یہ ہے تو پھر تو اللہ جل وعلا کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ ایک آدمی خام خواہ کے لیے اپنا کھانا، اپنا پانی چھوڑ دے، اگر اس کے اندر یہ خو اور عادت نہیں پیدا ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا، یعنی خراب کام، خراب بات کرنا اور کہنا نہ چھوڑ دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اگر ایک انسان جھوٹ، باطل، لغو، بیہودہ، خلاف شرع بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ خام خواہ کے لیے اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے الہ تو ہمیں صلاح و تقویٰ والی زندگی اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنا فرما بردار بندہ ہم کو بنا کہ ہم تیری اطاعت کریں اور تیرے حکم سے، تیرے رسول کی اطاعت کریں اور اس طرح سے نیکی والی زندگی گزاریں کہ تو ہم سے خوش ہو جا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کی پلان خیر کی توفیق دے۔
اور ہماری عبادتوں کو بار الہ تو اپنی رحمت سے قبول کر لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على محمد. کام کیا آج کا بات اب کام بجھا دیجیے کر رہا ہوں.